बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 301 का करते हैं लेसन नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे मैसेजेस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नॉन वर्बल पार्ट ही होता है। नॉन वर्बल का क्या मतलब होता है? वर्बल का लफ्ज़ होता है वर्बल का मतलब होता है बोलना या बोले जाने वाले अल्फाज। तो जब आप लोग अल्फाज का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे तो वो आप लोगों की वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अगर आप लोग लिख के बात कर रहे हैं या आप लोग वैसे ज़बानी बात कर रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगी। लेकिन लफ्ज़ों के अलावा जो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इशारों से बात कर रहे होते हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगले बंदे जो आपका मैसेज समझ जाते हैं, वो सारी चीज़ें नॉन वर्बल के अंदर आती हैं। आज के जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे आप शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज नॉन वर्बल पार्ट ऑफ द मैसेज? नॉन वर्बल पार्ट होता कौन सा है मैसेज का? वो वाला मैसेज का हिस्सा जिसको हम लोग लफ्ज़ों में इनकोड नहीं करते, वो हमारा नॉन वर्बल मैसेज होता है। ये हमारे बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि लेस कॉन्शियस होता है, यानी कि आपको खुद भी पता नहीं होता कि आप लोग ज़्यादा जेस्चर्स वगैरह दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा आप लोग कोई एफर्ट नहीं करते, बस आप लोग होता है ना कभी बेहतियाती में भी आपको जेस्चर्स वगैरह दे देते हैं और अगला बंदा जो मैसेज बोलने वाला जो सेंडर है उसकी फीलिंग्स को और उसकी प्रेफरेंसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा ऑनेस्टली इंटरप्रेट कर सकता है एज कम्पेयर टू द वर्बल पार्ट। जो इंसान है उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उसके लफ्ज़ों से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोग अगर है ना, अगर आप बात भी कर रहे हैं साथ नॉन वर्बल जो है वो कम्युनिकेशन का भी आप लोग सहारा ले रहे हैं, तो लोग ज़्यादातर नॉन वर्बल मैसेज पे बिलीव करते हैं, लफ्ज़ों पे इतना बिलीव नहीं करते जितना कि नॉन वर्बल मैसेज पे बिलीव करते हैं। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग वर्बल पार्ट के साथ भी इंटरमिंगल करते हैं, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते दोनों को, ये हमेशा इकट्ठी ही चलती हैं। लोग हमेशा ज़्यादातर दोनों को कंबाइन कर देते हैं उस कंटेक्स्ट के साथ जिस कंटेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रही होती है और फिर उसके साथ वो टोटल सारा जो मैसेज होता है उसको वो इंटरप्रेट करते हैं। 4 टाइप्स होती हैं नॉन वर्बल मैसेजेस की। हम लोग इसको 4 टाइप्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नॉन वर्बल मैसेजेस में एक होता है पर्सनल टू इंडिविजुअल मैसेज होता है, एक होता है कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर। ठीक है, कल्चर के हिसाब से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो एक होती है यूनिवर्सल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो पूरी इंसानियत के लिए इस्तेमाल होती है, तमाम जितने भी लोग हैं सारे उसको एक ही जैसे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और एक वो कम्युनिकेशन होती है जो हमारे मैसेज से रिलेटेड नहीं होती, वो रैंडम होती है। ठीक है, तो हम लोग इन 4 टाइप्स को अब बारी बारी पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन। पर्सनल कौन सी होती है? ये वो नॉन वर्बल बिहेवियर होता है जो कि किसी एक मखसूस इंसान के साथ ही वो यूनिक होता है। अब उसका जो मतलब होता है वो उसी इंसान के साथ आप लोग अटैच कर सकते हैं, बाकियों के सब के साथ आप लोग अटैच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब एक इंसान है, वो जब वो बात करता है साथ साथ वो काम भी कर रहा होता है। ठीक है, तो वो साथ में जो काम कर रहा है उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कुछ ऐसे होते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो खामोश रहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि अगर डर रहे होते हैं या वो नर्वसनेस फील कर रहे होते हैं तो वो हंसते हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रो रहे होते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को देख के आप लोग अंदाज़ा तो लगा लेते हैं अगला बंदा क्या फील कर रहा है, लेकिन हर बंदा एक ही तरह से इसमें बिहेव नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल किसी एक बंदे के साथ ही अटैच्ड होती है। उसके बाद अगली होती है हमारे पास कल्चरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन होती है जो हम लोग खुद सीखते हैं, अनकॉन्शियसली सीखते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग खुद एफर्ट करके नहीं सीखते। हम लोग लाशऊरी तौर पे दूसरों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम वो कम्युनिकेशन सीख लेते हैं। इसको हम लोग को बोलते हैं कल्चरल नॉन वर्बल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें आई कंटैक्ट, अब ये कल्चरल नॉन वर्बल है, यानी कि अब एक कल्चर में इसको ठीक समझा जाएगा, एक कल्चर में इसको ठीक नहीं समझा जाएगा। आई कांटेक्ट हमारे यहाँ ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता,
خاص طور پہ اگر آپ بڑوں سے بات کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو آئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یورپین کلچر میں اگر آئی کانٹیکٹ آپ نہیں رکھیں گے تو وہ غلط بات سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے ہوتے ہیں یونیورسل نان وربل کمیونیکیشن۔ یہ وہ ہوتا ہے جو کہ تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ان میں وہ کامن چیز ہوتی ہے، ہیپینس شو کروانا یا سیڈنس اگلے بندے کو شو کروانا۔ جیسے آپ اسمائل آپ کریں گے تو اگلا بندہ سمجھ جائے گا، جی دنیا کے کسی بھی کارنر میں آپ جائیں آپ اسمائل کریں گے تو تمام لوگ اس کو ہیپینس ہی سمجھیں گے، اور اگر آپ روئیں گے تو وہ اس کو آپ کی جو ہے وہ سیڈنس ہی سمجھیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ ہوتی ہے ان ریلیٹڈ نان وربل کمیونیکیشن۔ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ میسج بول رہے ہوتے ہیں، جو آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، جیسے کوئی چھینک آ جانا۔ اب چھینک آ جاتا ہے تو اس کا آپ کے میسج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان ریلیٹڈ جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ وربل میسج سے ڈسٹریکٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن وربل میسج جو ہوتا ہے اس کے میننگ پہ اس کا کوئی زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا، بہت ہی کم ہی اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں ہاؤ ٹو اینالائز نان وربل کمیونیکیشن۔ آپ لوگ نان وربل کمیونیکیشن کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ ایک تو آپ لوگ باڈی موومنٹس کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں، اگلے بندے کی باڈی موومنٹس کو دیکھ کے، اور کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے اس بیہیویئر کی بنیاد پہ بھی نان وربل کمیونیکیشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نان وربل کمیونیکیشن آپ کے جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو چینج بھی کر سکتی ہے اور اس کو کمپلیمنٹ بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ آپ کو اشارے وغیرہ کا یا آپ کا جو ٹون آف وائس وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے اسے یا تو آپ کے وربل کمیونیکیشن یعنی کہ جو آپ لوگ لفظ بول رہے ہیں سیم ویسے ہی ہوگی، اسی کی فیور کر رہی ہوگی، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اس سے الٹ ہوتی ہے۔ ہمیشہ نان وربل کمیونیکیشن کسی نہ کسی فریم ورک میں یا کسی نہ کسی کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کنٹیکسٹ ہی ڈٹرمن کرتا ہے آپ کے نان وربل بیہیویئر کو۔ سیم جو نان وربل جیسچرز ہوتے ہیں کبھی کبھار ان کے بھی ڈیفرنٹ میننگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اوکیزنس پہ، ٹھیک ہے۔ آپ فار ایگزامپل آپ مذاق کر رہے ہیں تو آپ کسی کی طرف ہاتھ کی طرف آپ اشارہ کر کے بات کریں گے، وہ بندہ اس کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کرے گا، لیکن آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ کوئی بات کریں جس کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن شپ زیادہ اچھا نہیں ہے یا فرینڈ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کریں گے تو وہ آپ کی بات کا غلط مطلب لے گا۔ کنٹیکسٹ کے علاوہ اور لفظوں کے علاوہ جو نان وربل بیہیویئر ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا امپاسبل ہوتا ہے ود این ایکوریسی، آپ اس کو ٹھیک طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ اب نان وربل کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں، 7 مین ایریاز ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ لوگ نان وربل کمیونیکیشن اگلے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے باڈی موومنٹس جس کو ہم لوگ کائنیسکس بیہیویئر بھی بولتے ہیں، اس کے بعد آپ کی فزیکل کریکٹرسٹکس، آپ کی ووکل کوالٹیز، آپ کا ٹچنگ بیہیویئر۔ ووکل کوالٹیز کو ہم لوگ پیرا لینگویج بھی بولتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں اس کا اتار چڑھاؤ، آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، آپ کے ٹون میں بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اسپیس یعنی کہ پروگزیمیٹی، آرٹیفیکٹس اور انوائرمنٹ، یہ 7 مین ایریاز ہوتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن کے، تو ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اب ہم لوگ ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ باڈی موومنٹ، آپ ہیڈ موو کر رہے ہیں، آپ کے سر کی موومنٹ، آپ کے ہینڈز کی موومنٹ، آپ کے ہاتھ پاؤں کی موومنٹ، آپ کا بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، آپ کی آئی موومنٹس، آپ کے فیشیل ایکسپریشنز، یہ ساری چیزیں آپ کے میسج کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کیسے کھڑا ہوتا ہے، کیسے آگے کی طرف جھکتا ہے، یہ ہوتا ہے آپ کا باڈی پوسچر۔ اگر کوئی انسان آگے کی طرف جھک کے بات کر رہا ہے اور وہ اپنے فنگر کو شیک کر رہا ہے، فنگر سے اگلے بندے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خود کو۔ اب آپ لوگ ان ساری چیزوں کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، یا دوسرے بندے آپ کے نان وربل کمیونیکیشن کو یا باڈی موومنٹس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اور کس قسم کا فیڈ بیک کرتے ہیں، کس قسم کا فیڈ بیک آپ کو دیتے ہیں، اسی چیز پہ ساری آپ لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن آگے کیسے چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو نان وربل سگنلز ہوتے ہیں، اگر آپ نے فار ایگزامپل دیکھا ہوگا باڈی موومنٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے اوکے بولنا ہے تو یا تو آپ لوگ سر ہلائیں گے ہاں میں، اور یا تو پھر آپ لوگ اسمائل کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا وہ کیا سمجھا جائے گا، اوکے سمجھا جائے گا۔ اس طرح سے فزیکل کریکٹرسٹکس میں آ جاتی ہیں آپ کی باڈی کی شیپ کیا ہے، آپ کی اٹریکٹیونیس کتنی ہے، آپ کی باڈی کے آپ نے کس قسم کا پرفیوم لگایا ہوا ہے، آپ کی بریتھ کے آرڈر کیا ہے، آپ کا ویٹ کتنا ہے، ہیئر کیسے ہیں، اسکن کلر کیسا ہے،
یہ ساری بھی آپ کے نان وربل کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہوتی ہیں. لوگ ان فیکٹرز کو دیکھ کے اس کے مطابق یہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور پھر رسپونڈ بھی کرتے ہیں. جو آپ کا سب سے پہلا امپریشن ہوتا ہے یا دوسروں کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں، دوسروں کا جو پہلا امپریشن یا ان کی جو ایک امیج ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ لاشعوری طور پہ ایک ایسے انسان کے ساتھ آپ لوگ اس بندے کو جوڑ دیتے ہیں جس کی کریکٹرسٹکس آپ کو سملر نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ آپ جسے پہلی دفعہ مل رہے ہیں، آپ نے اسی طرح کا ایک اور بندہ جس کے سملر فزیکل کریکٹرسٹکس تھیں، آپ نے ماضی میں اس کے ساتھ دیکھا تھا، اور آپ کا ماضی میں اس بندے کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ تھا، اچھا تھا برا تھا، اس کی بنیاد پہ آپ کو موجودہ بندہ بھی اچھا یا برا لگتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹچنگ بیہیویئر کی. کسی کو ٹچ کرنا، ہٹ کرنا، پکڑنا، یا اس کی موومنٹس کو پکڑ کے گائیڈ کروانا کسی دوسرے بندے کو، یہ سارے ایگزامپلس ہیں جو کہ ہماری ٹچنگ بیہیویئر کے اندر آ جاتی ہیں. ٹچنگ بیہیویئر جو ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کے جتنے بھی ہم ٹچ وغیرہ کرتے ہیں، یہ آپ کے میسج کو ایک ڈفرینٹ میننگ دیتے ہیں. ٹچ دوسرے بندے کو حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنی افیکشن کی فیلنگ کو بھی شو کروا سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایکویلٹی وہاں پہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ اس بندے کو ایکول سمجھتے ہیں. آرم کے اوپر جو تھپکی اگر آپ لوگ کسی کو دیتے ہیں تو اس سے انٹیمیسی یا کنٹرول کی ایک جو میسج ہے نا، وہ آپ لوگ کنوے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پیرا لینگویج کا مطلب ہوتا ہے آپ کی ووکل کوالٹیز، آپ کی آواز کی جو کوالٹیز ہیں. اس میں لفظ نہیں آتے، ورڈ سسٹم اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا. لفظوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بولنے میں استعمال ہوتی ہیں، آپ کی آواز کی کوالٹیز، آپ کی ووکلائزیشنز، آپ کیسے بات کر رہے ہیں. پیرا لینگویج ہوتی ہے کہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کریں وہ تو آپ کی وربل میسج کے اندر آئے گا، لیکن کیسے بات کر رہے ہیں یہ آپ کی پیرا لینگویج کے اندر آتا ہے، ووکل کوالٹیز کے اندر آتا ہے. آپ کی پچ کی رینج کیا ہے، آواز بھاری ہے، پتلی ہے، پچ کے کنٹرول آپ کا کتنا ہے، ریدم کنٹرول آپ کا کتنا ہے، ٹیمپو کیسا ہے، آرٹیکولیشن کنٹرول آپ کا کتنا ہے، ریزوننس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ووکلائزیشن آپ کے پورے میسج کو کوئی نہ کوئی اشارہ دے رہی ہوتی ہیں. آپ کے وائس کی ٹون، آپ کے بولنے کی کیا سپیڈ ہے، اور آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں آپ کے ٹوٹل میسج کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہیں. ایک جیسے تھکا ہوا بندہ ہوگا وہ بہت آہستہ آہستہ بات کرے گا، لیکن جو ریلیکسڈ بندہ ہوگا وہ زیادہ آہستہ بات نہیں کرے گا. اس طرح سے وہ انسان جو کہ پریشان ہے یا مایوسانہ اس کا انداز ہے تو وہ ہمیشہ سیدھے سے لہجے میں بات کرے گا، اس کی آواز میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا. اگر کوئی ایکسائٹیڈ ہوگا تو اس کی آواز سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ ایکسائٹیڈ ہے. تو اگلے بندے کی ٹون کو دیکھ کے آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا میسج کس قسم کا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے نان وربل کمیونیکیشن کے اندر آ جاتی ہیں. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ مزید نان وربل کمیونیکیشن کے اسپیکٹس کے بارے میں پڑھیں گے. جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا تھا نا یہ والا ہمارا یہ پچ کنٹرول وغیرہ، سوری باڈی موومنٹس وغیرہ، یہ ہم لوگوں نے ووکل کوالٹیز تک پڑھ لیا. آگے اسپیس، آرٹیفیکٹس اور انوائرمنٹ، اس کو ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور مزید جو باقی چیزیں ہوگی اس کو ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ایک دفعہ اس کو لیکچر کو آپ لوگ ریڈ کر لیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو آپ شیئر لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.